بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام پیارے ساتھیوں کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک۔ اللہ پاک اس سے فائدہ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ مہینہ پھر سے عطا فرمایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے محض دکھاوے کی عبادت کرتے ہو اور وہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ تمہیں صرف حقوق اللہ یاد ہیں اور حقوق العباد جو ہیں وہ بلا بیٹھے ہو۔ تو یہ روزے نمازیں جو ہے نا وہ ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی اگر ہم حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال نہیں رکھیں گے تو۔ آج سورۃ آل عمران کا کچھ حصہ جو ہے آپ کی خدمت میں اس کی تشریح پیش کروں گی، تاکہ یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے دنیا میں مظلوموں پر، اور کوئی بھی جو ہے ان کی مدد نہیں کر رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑا جو ہے آزمائش کا یہ وقت ہے، اور اگر اس آزمائش سے ہم سرخرو نہ ہوئے تو ہم بڑے خسارے میں رہیں گے۔ ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ اس طرف جو ہے توجہ دیں، فلسطین کے مظلوموں کی مدد کریں، کشمیر کے مظلوموں کی مدد کریں، برما کے، فلسطین کے، غزہ کے، جہاں جہاں پر بھی کہیں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، سکھوں پر ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ہو رہا ہے، ہندوؤں پر ہو رہا ہے، کسی پر بھی ہو رہا ہے، سب انسان ہیں، اور انسان کو انسان سے ہمدردی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے انسان اپنے ہم جنس کی جو ہے وہ مدد کر، تو اس پر رحم کر تاکہ تجھ پر بھی رحم کیا جائے، ورنہ یہ ہمارے نماز روزے کسی کام نہیں آئیں گے، بس ایک دکھاوا اور بھوک پیاسی بن کر رہ جائے گا۔ پہلے بھی بہت دفعہ بیان کر چکی ہوں، میرے بس میں جو ہے میں وہی کروں گی اور انشاءاللہ کرتی رہوں گی۔ ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ پیغمبروں نے بھی اپنا حق ادا کیا، اور کچھ لوگوں نے پیغمبروں کو ہی قتل کر دیا۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے، شکر مالک کا اور ہدایت ہے۔ اللہ اس ہدایت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ پاک ہمیں پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نصیحت پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور تم ہمت نہ ہارو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ غم سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں اللہ کا سہارا کافی ہے۔ اگر تمہیں اب کوئی زخم لگا ہے تو یاد رکھو کہ ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ گردش ایام اس لیے ہے کہ اللہ اہل ایمان کو پہچان کروا دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ عطا کرے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو مزید نکھار دے، آمین، یعنی پاک و صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے، آمین۔ پیارے مالک، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ تم یوں ہی
جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو پرکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو جانچا ہے، اور تم تو اس کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی، موت کی تمنا کیا کرتے تھے، سو اب تم نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو رسول ہی ہیں، نہ کہ خدا۔ آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر مصائب اور تکلیفیں جھیلتے ہوئے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، پھر اگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پچھلے مذہب کی طرف الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی کیا ان کی وفات یا شہادت کو معاذ اللہ دین اسلام کے حق نہ ہونے پر یا ان کے سچے رسول نہ ہونے پر محمول کرو گے؟ اور جو کوئی اپنے الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ عنقریب مصائب پر ثابت قدم رہ کر شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا ہی اجر عطا فرمائے۔ اور کوئی محض اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس کا وقت لکھا ہوا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دونوں جہان کے لیے چاہیے، اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو خوب صلہ دیں گے انشاءاللہ، بے شک پیارے مان۔ اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے اولیاء بھی شریک ہوئے، درود السلام، تو نہ انہوں نے ان مصیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی ہمت ہاری، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سخت ضرورت ہے، یا اللہ سخت ضرورت ہے مالک۔ اور ان کا کہنا کچھ نہ تھا سوائے اس التجا کے کہ ہے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، آمین پیارے مالک، اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما، آمین، اور ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اپنے حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں، ان کے تمام پیارے رشتوں کے صدقے میں، کربلا والوں کے صدقے میں اللہ پاک ہماری مدد فرما۔ پس اللہ نے انہیں دنیا کا بھی انعام عطا فرمایا، شکریہ پیارے مالک، اور آخرت کے بھی عمدہ اجر سے نوازا، شکریہ پیارے مالک، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ اور اللہ ان نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی ایسا نیکوکار بنا دے جو صرف اسی کو چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم صرف آپ کو ہی چاہیں، یا اللہ یہ دنیا عارضی ہے، ہم دنیا کو نہ چاہیں، یا اللہ لوگ اپنے آرام کی خاطر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مظلوم کی مدد نہیں کر رہا ہے ایمان والو، لبیک پیارے مالک، اگر تم نے کافروں کا کہا مانا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی جانب پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ کافروں کا کہنا ہی مان رہے ہیں جو آرام سے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم الٹے پاؤں پھرنے والی یہ بات ہے۔ یا اللہ ہدایت عطا فرما دے، اللہ پاک ہمت عطا فرما دے، اللہ پاک کامیابی عطا فرما دے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، شکریہ پیارے مالک، اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے، بے شک پیارے مالک۔ اللہ پاک لوگ اس بات پر پورا مکمل یقین کر لیں اور لوگ مدد کریں مظلوموں کی۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، سبحان اللہ، شکریہ پیارے مالک، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو اللہ کا
شریک ٹھہرایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور ظالموں کا وہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ سب کو اس سے بچنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور تم نے اس کے بعد ان کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے۔ تم میں سے کوئی دنیا کا خواہش مند تھا اور تم میں سے کوئی آخرت کا طلبگار تھا، پھر اس نے تمہیں ان سے مغلوب کر کے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ بعد ازاں اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ اہل ایمان پر بڑے فضل والا ہے۔ بے شک پیارے مالک، بہت شکریہ۔ یا اللہ، لوگ توبہ کر جائیں، اللہ پیچھے مڑ جائیں، اللہ آپ کا فرمان مانے، اللہ پاک، تاکہ آپ ان پر فضل فرمائے۔ جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی، تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا، اور نصیحت و تربیت تھی، تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ سبحان اللہ، بے شک میرے مالک۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر تسکین کے لیے غنودگی کی صورت میں امان اتاری۔ شکریہ پیارے مالک، جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی، الحمدللہ، اور ایک گروہ کو جو منافقوں کا تھا، صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے ساتھ ناحق گمان کرتے تھے جو محض جاہلیت کے گمان تھے۔ وہ کہتے ہیں، کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہے؟ فرما دیں کہ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کام میں کچھ ہمارا اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ فرما دیں، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے۔ بے شک، سبحان۔ سن لو پیارے ساتھیوں، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو وسوسے تمہارے دلوں میں ہیں انہیں خوب صاف کر دے، اور اللہ سینوں کی بات خوب جانتا ہے۔ بے شک پیارے مالک، بے شک جو لوگ تم میں سے اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے جب دونوں فوجیں آپس میں گتھ مگتھا ہو گئی تھی، تو انہیں محض شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے کسی عمل کے باعث جس کے وہ مرتکب ہوئے۔ بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بڑے حلم والا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دیکھو ساتھیوں کہ اللہ کتنا پردہ پوش ہے، کہ اس بات کو معلوم ہونے کے باوجود کہ ان سے کیا گناہ مرتب ہوا تھا، کیسا عمل، کہ اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا۔ ہے ایمان والو، لبیک پیارے مالک، تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں جو کہیں سفر پر گئے ہوں یا جہاد کر رہے ہوں اور وہاں مر جائیں،
کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس گمان کو ان کے دلوں میں حسرت بنائے رکھے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، بے شک پیارے مالک، اور اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے، بے شک پیارے مالک۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس مال و متاع سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، بے شک پیارے مالک۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو تم سب اللہ ہی کے حضور جمع کیے جاؤ گے، بے شک پیارے مالک۔ ہے حبیب السلام، ہے حبیب والا صفات، سبحان اللہ السلام۔ بس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے، آپ کے گروہ سے چھٹ کر بھاگ جاتے، چھپ ہونا چاہیے سی۔ سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں، سبحان اللہ پیارے ملک، آپ کا بھی شکریہ، پیارے رحمت اللہ عالمین، پیارے نبی کا بھی شکریہ۔ اور ہم اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں، سبحان اللہ۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، سبحان اللہ، آمین مالک۔ بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک ہم بھی آپ پر توکل کرتے ہیں۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، بے شک پیارے مالک، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے، اللہ کی پناہ مالک، تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، پیارے مالک، کوئی بھی نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، آمین پیارے مالک، بے شک پیارے مالک۔ اور کسی نبی کی نسبت یہ گمان ہی ممکن نہیں کہ وہ کچھ چھپائے گا، بے شک پیارے مالک، اور جو کوئی کسی کا حق چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے وہ لانا پڑے گا جو اس نے چھپایا تھا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا، اللہ توفیق عطا فرمائے، اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا سزاوار ہوا، اللہ کی پناہ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ کی پناہ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، بے شک پیارے مالک، اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، عطا فرما دیں۔ اللہ کے حضور ان کے مختلف درجات ہیں اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے جا شکریہ پیارے مالک، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، شکریہ پیارے مالک، آپ کا بھی اور ہمارے نبی کا بھی، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی حالانکہ تم اس سے دو چند دشمن کو پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ پڑی؟ فرما دیں یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے، بے شک میرے مالک۔ اور اس دن جو تکلیف تمہیں پہنچی جب دونوں لشکر باہم مقابل ہو گئے تھے، سو وہ اللہ کے حکم ہی سے تھی، اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور ایسے لوگوں کی بھی پہچان کرا دے جو منافق ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمن کے حملے کا دفع کرو،
تو کہنے لگے اگر ہم چاہتے کہ واقعتاً لڑائی ہوگی یا ہم اسے اللہ کی راہ میں جنگ جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اس دن وہ ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے باوجود اس کے کہ خود گھروں میں بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے۔ فرما دیں تم اپنے آپ کو موت سے بچا لینا اگر تم سچے ہو۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں۔ انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ وہ حیات جاودانی کی ان نعمتوں پر فراہم و شاداں رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں۔ پیارے ساتھیو، جہاد کا کتنا بڑا انعام ہے، اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے انہیں ایمان اور طاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ وہ اللہ کی تجلیات قرب کی نعمت اور لذت وصال کے فضل سے مسرور رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور کیا چاہیے پیارے مالک۔ اور اس پر بھی کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ بے شک پیارے مالک، بے شک پیارے۔ جن لوگوں نے زخم کھا چکنے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، اللہ توفیق عطا فرمائے، ان میں جو صاحبان احسان ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ مخالف لوگ تمہارے مقابلے کے لیے بڑی کثرت سے جمع ہو چکے ہیں، سو ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ شکریہ پیارے مالک، اللہ صحیح کرنے والے ہیں بے شک۔ اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے۔ بے شک پیارے مالک، آپ ہمارے لیے کافی، اور وہ کیا اچھا کارساز ہے۔ بے شک پیارے مالک، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کو ایسا ہی اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ مسلمان اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے۔ سبحان اللہ، بے حد درود و سلام۔ انہیں کوئی گزند نہ پہنچی اور انہوں نے رضائے الہی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سبحان اللہ، بے حد درود و سلام۔ اللہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک یہ منجر شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، بس ان سے مت ڈرا کرو، آمین مالک، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ سبحان اللہ، پیارے مالک، میں آپ کی آیت اسی لیے پڑھ رہی ہوں کہ آپ کے بندے اس پر عمل کریں۔ یا اللہ اس میری محنت کو قبول فرمائے، اللہ اس میری محنت میں رنگ لائے، اللہ میری مدد فرمائے، اللہ میری مدد فرمائے، اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے۔ ہے غم خسار عالم، سبحان اللہ، بے درد و سلام، جو لوگ کفر کی مدد کرنے میں بہت تیزی کرتے ہیں، اور آپ بے درد و سلام آپ کو غم زدہ نہ کریں، وہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ بے شک پیارے مالک،
پھر ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پناہ مانگتے ہیں جو آرام سے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو ہمت دے کہ وہ دین کا ساتھ دیں، مظلوم کا ساتھ دیں، اپنے قرآن کی ہدایت پر عمل کریں، اپنے اللہ کے حکم پر عمل کریں، اپنے نبی کے فرمان پر عمل کریں۔ اور کافر یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ہم تو یہ مہلت انہیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے بالآخر ذلت انگیز عذاب ہے۔ بے شک پیارے مالک، اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہے امتا الناس تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے۔ بے شک پیارے مالک، سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ لبیک پیارے مالک، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو، آمین مالک، تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ بے شک پیارے مالک، اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ ان قریب روز قیامت انہیں گلے میں اس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے رہے ہوں گے، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے۔ بے شک پیارے مالک، یعنی جیسے اب مالک ہے ایسے ہی تمہارے سب کے مر جانے کے بعد بھی وہی مالک رہے گا۔ بے شک پیارے مالک، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے آگاہ ہے۔ بے شک پیارے مالک، بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، اور ہم غنی ہیں، اللہ کی پناہ۔ اب ہم ان کی ساری باتیں اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ رکھیں گے اور روز قیامت فرمائیں گے کہ اب تم جلا ڈالنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ خود آگے بھیج چکے ہیں، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ۔ سب سے بڑی عبادت انسان سے پیار کرنا، آئے جو کوئی مشکل تم ہمت سے کام لینا، گرنے لگے جو کوئی تم بڑھ کے تھام لینا، انسان وہی بڑا ہے جس نے یہ راز جانا ہے، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا ہے، زندگی کا مقصد